السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عبدالقیوم آپ کی خدمت میں ایک نئے مضمون کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم بات کریں گے دو مضمونوں پر، جن میں ایک انٹراڈے ٹریڈنگ ہے، دوسرا شارٹ سیل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بار بار سوالات کیے ہیں کہ ہم انٹراڈے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو انٹراڈے ٹریڈنگ کے بارے میں سب سے پہلی بات تو مضمون پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف انٹراڈے ٹریڈنگ ہی کرنا ہے یا مقصد کمانا ہے؟ اگر کمانا مقصد ہے تو جن طریقوں میں فائدہ بھی ہے اور شور، نوائزز، پریشانی اور بے توجہی اور ٹینشن زیادہ ہے، ظاہر ہے کہ انٹراڈے میں ایک دن میں نارملی کوئی بھی کمپنی لانگ ٹرم کے حساب سے اپنی گروتھ کے اوپر چلتی ہے کہ اگر اس میں گروتھ ہے تو کمپنی کا بھاؤ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا۔ لیکن ڈے ٹو ڈے میں کمپنی جو کم و بیش ہوتی ہے، 10 روپے اوپر، 20 روپے نیچے، 2% اوپر، 3% نیچے، روزانہ میں جو کم و بیش دام ہوتے ہیں کسی کمپنی کے، وہ کمپنی کی گروتھ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر فالس ڈیمانڈ آ گئی تو بھاؤ بڑھ جائے گا، اور فالس وہ سپلائی آ گئی تو دام گر جائے گا۔ اس لیے یہ کرنا کہ بھئی ہم انٹراڈے میں مال خریدیں گے اور خرید کر فوراً کما کر نکل جائیں گے، عام طور پر جو لوگ اس انٹراڈے میں ٹریڈنگ کرنے کی مہارت نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ ان سے جا کر پوچھو گے، جیسا کہ ہم نے بھی لوگوں سے پوچھا، تو زیادہ تر لوگ یا تو نقصان کرتے ہیں یا کچھ مرتبہ فائدہ کرتے ہیں، پھر 2 مرتبہ میں وہ 4 مرتبہ کا نفع وہ سربھر ہو جاتا ہے۔ اور انٹراڈے کرنا اور کمپیوٹر پر جا کر بیٹھنا، اسکرین دیکھنا اور اس کے اوپر بیٹھے رہنا، یہ ان کے لیے روزانہ کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور اس کے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ نفع کر لیا تو دوسرے نفع کے چکر میں بیٹھے رہیں گے، اور نقصان کر لیا تو ریونج ٹریڈنگ کے چکر میں کہ اب میں واپس کوئی موقع تلاشوں تاکہ میرا جو نقصان ہو گیا ہے اس نقصان کی میں بھرپائی کر لوں۔ دیکھو میرے عزیزو، کبھی بھی ریونج ٹریڈنگ نہیں کرنا ہے، ٹریڈنگ نارمل کرنی ہے۔ ایک سٹاک کو اچھی طرح دیکھنا ہے، دیکھ کر اس کے بعد آپ اس میں ٹریڈنگ کرو۔ تو انٹراڈے ٹریڈنگ میں جب آپ مال خریدتے ہو تو آپ کو خود کو پتا ہے کہ اگر آپ نے انٹراڈے لکھ کر مال خریدا ہے تو آپ کو نفع ہو یا نہ ہو، ہے نا، آپ اس کو شام میں بیچو یا نہ بیچو، سسٹم خود اس مال کو بیچ دیتا ہے، چونکہ آپ نے پہلے سے کنڈیشن رکھی ہے انٹراڈے کی۔ تو انٹراڈے میں جو ٹریڈنگ ہوتا ہے اور جو کانٹریکٹ ہم کرتے ہیں، یہ کانٹریکٹ بہت ادھورا سا ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے بروکر نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو مال خریدا ہے، میں اس مال کی ڈیلیوری کسی بھی بائر سے، کسی بھی سیلر سے خرید کر آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس لیے فقہاء اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب تک اگلے دن شام میں یا اگلے دن یا دوسرے دن اس کی ڈیلیوری نہیں آ جاتی، تب تک اس کو بیچنا درست نہیں ہے۔ اس لیے انٹراڈے ٹریڈنگ نہ کریں، اس سے اسپیکولیشن بڑھتا ہے۔ ایسے ہی اور زیادہ اسپیکولیشن جس چیز سے بڑھتا ہے وہ شارٹ سیلنگ ہے، جو کہ فیوچرز میں بھی ہوتی ہے، اور شارٹ سیلنگ ڈے ٹریڈنگ میں بھی ہوتی ہے کہ آپ صبح ہی صبح جب آپ کو لگا کہ آج بازار کمزور ہے، اور بڑے لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور بڑی کوانٹٹی میں کام کرتے ہیں، وہ کسی بھی سٹاک کو جب نیچے گرانا چاہتے ہیں اور مارکیٹ میں ذرا سی ویکنیس دیکھتے ہیں تو پھر مال ہے نہیں ان کے پاس، مال ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے حکم ہے شریعت کا کہ اس چیز کو نہ بیچو جس کو تم نے ابھی خریدا نہیں ہے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب جو مال تمہارے قبضے میں نہیں ہے اس مال کو تم فروخت مت کرو۔
اب شارٹ سیلر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شارٹ سیلر آتا ہے اور صبح ہی صبح کسی بھی سٹاک کے ویک مارکیٹ میں یا ویک سٹاک میں جو ہے 1,00,000-2,00,000 کی کوانٹٹی جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، اور جب اتنا زیادہ جب مال بکتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ گھبراہٹ میں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کی طرح سے شارٹ سیل کرتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھو گے کہ صبح میں سٹاک جو ہے نیچے جاتا ہے اور پھر دوپہر کے بعد اسی کا شارٹ کورنگ چالو ہوتا ہے۔ بروکر ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دن بھر کے لیے اس کمپنی کا مال بیچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ادھار دے دوں گا۔ تو بروکر نے وہ مال آپ کو ادھار دیا اور اس ادھار لیے ہوئے مال کو آپ نے بیچا، اب بک تو گیا مال، اب واپس شام پڑے اس ادھار لیے ہوئے مال کو خرید کر ہمیں واپس بروکر کو سونپنا ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہو کہ صبح میں مارکیٹ گرتا ہے اور دوپہر کے بعد مارکیٹ یا وہ سٹاک جو ہے ریکور کر جاتا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے صبح بیچا تھا وہ واپس اس کو خرید کر اور بروکر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو جو مال آپ کے پاس نہیں ہے اس کو بیچنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جو مال، خاص کر انٹراڈے کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ جو مال آپ نے خریدا بے شک آپ کے رزق میں آ گیا، آپ کے زمان میں آ گیا، اکثر و بیشتر ہم یہ دلیل کرتے ہیں کہ مال ہمارے زمان میں آ گیا ہے، ہمارے رزق میں آ گیا ہے، اس کا پیسہ ہمیں دینا پڑے گا، اور ایسے ہی اگر پیسہ نہیں دیا ہے تو جو بھی نفع نقصان ہے اس نفع نقصان کو اٹھانا ہوگا، جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی آپ کو بھرپائی کرنی ہوگی۔ بے شک رزق ٹرانسفر ہو گیا ہے، لیکن ابھی یہ مال جو میں نے خریدا ہے یہ ایک ایسا مال ہے جو بہت سارے مال میں اکٹھا پڑا ہوا ہے۔ کم سے کم بروکر کو اس کو الگ کر کے آپ کے کھاتے میں ڈالنے دو، اس مشترک مال کو، تاکہ وہ آپ کے حصے کا مال بنے، اور پھر آپ اس کو بیچو، اور بیچ کر کے یا نفع کرو یا نقصان کرو، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہو گیا کہ کوئی مال آپ نے خرید لیا اور آپ کو لگا کہ یہ مجھے نہیں خریدنا تھا، یہ مجھے خریدنا نہیں تھا، غلطی ہو گئی، میں نے بٹن غلط دبا دیا، یا یہ ہے کہ میری سمجھ اس وقت خریدنے کی تھی اور گھنٹے بھر بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مال مجھے نہیں خریدنا ہے، نہ انٹراڈے میں خریدنا ہے، نہ ہی مجھے اس کو گھر لے جانا ہے، پھر آپ نے اس کو سیل کر دیا اور آپ اس سے نکل گئے۔ ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیم ڈے میں مال خرید کر اس سے پیسہ کمانا اور اس سے فائدہ اٹھانا شرعاً جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ سے کہ ہم ان چیزوں میں جن کو شریعت منع کرتی ہے ہم نہ کریں، حلال کمانے کی یا حلال آمدنی کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور حلال مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ میری بات آپ کو اچھی لگی، آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہو، کوئی ضرورت کی پوچھنے کی بات ہو تو آپ کامنٹ میں لکھیں، اور جو ہے ہم سے رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو سٹاک کے بارے میں یا کوئی بھی دینی سوال ہے حلال حرام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔